جی 4، بالکل حرام مہینوں کی تعداد 4 ہے، 3 کنزیکٹو ہے اور 1 سیپریٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا آگے ادھر تذکرہ بھی آئے گا آج، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، یعنی جو سیپریٹ ہے وہ رجب ہے، اور باقی 3 مہینے ملتے جلتے یعنی بالکل کنسیکٹیو ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج اور محرم۔ یہ جو حرام مہینے ہیں، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آج دوبارہ ان کا تذکرہ آئے گا حرام مہینوں کا۔ یہ جو 3 مہینے تھے نا، یہ حج کے لیے مخصوص تھے۔ تو عرب میں کیا تھا، ٹریڈیشن تھا، اور ابھی بھی جیسے ہوتا ہے کہ اس وقت حج کے لیے یا لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا حج کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت پہ سفر بہت لمبے لمبے بھی ہوتے تھے، تو یہ جو مہینے تھے حرام مہینے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو جگہیں تھیں وہ اتنی سیف نہیں تھیں۔ جو عرب لوگ تھے ان کے اوپر بھی قبائل مختلف قسم کے وہ حملہ آور ہوتے تھے، مختلف جو تجارتی قافلے تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، کوئی ویسے مسافر ہے ان کے اوپر، کیونکہ راستے اس حد تک سیف نہیں تھے، باؤنڈریز طے نہیں تھی نا۔ تو لیکن یہ جو 4 مہینے تھے نا، ان کی جو حرمت ہے نا وہ سب کو معلوم تھی۔ تو ان 4 مہینوں میں باہر سے اٹیک بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہ 4 مہینے ہی لوگ پھر کیا کرتے تھے، سیف سفر کرنے کے لیے وہ بس یہ 4 مہینوں میں ہی میجرلی سفر کیا کرتے تھے، خواہ وہ بڑے بڑے تجارتی سفر ہوں، اور پھر ظاہر ہے ذی الحج کے لیے بھی اسی مہینے میں آتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ کیوں وہ لوگوں نے عمرے کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اور رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح لوگ تجارت کے لیے بھی اس مہینے کو یوٹیلائز کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو حرام مہینے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حرام مہینوں کی تعداد 4 ہی رکھی۔ ٹھیک ہے، وہی رکھی جو انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی کہ ان حرام مہینوں میں آپ لوگ جو دوسرے والے کام ہے، یعنی کہ جو حرمت ہے ان 4 مہینوں کی وہ باقی رہے گی، جیسے اس میں اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی مہینے جو ہیں ہمارے پاس 8 مہینے اس میں اس طرح اٹیک کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے جب حج کے بارے میں آیات پڑھ رہے تھے تو اس میں کیا آ رہا تھا کہ جب تم یعنی حج کی تیاری کرو گے، حج کے لیے جاؤ گے، تو کیا کرو گے کہ تم رفثہ نہیں کرو گے، اسی طرح فسوق فسق و فجور نہیں کرو گے، ولا جدال اور جھگڑا نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ حج کا احرام نہ باندھے تو آپ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہوں، یعنی شریعت کی باؤنڈریز بھی توڑ سکتے ہیں، اور آپ جو جھگڑا وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم احرام باندھ دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گی، لاسٹ ٹائم ہم حج کے بارے میں دیکھ رہے تھے، اور حج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج افراد، حج کران اور حج تمتع۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم جو آیات گزر رہی تھی حج کے متعلق تھی، تو حج کران، حج افراد اور حج تمتع۔ تو اس میں جنرلی جو حج کے اگر ہم دیکھیں جنرل سا بالکل، میں ان تینوں جو کیٹیگریز ہیں ان کو سیپریٹلی نہیں مینشن کر رہی، میں بس آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 8 تاریخ کو، جیسے ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، اس میں انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کی جو 8 ذی الحج ہوتی ہے اس میں انسان احرام باندھتا ہے اور مینا کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مینا کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، یعنی فجر کے بعد آپ کو مینا میں ہونا چاہیے، ظہر سے پہلے پہلے آپ کو مینا میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز تک آپ مینا میں ہوتے ہیں 8 ذی الحج کی۔ اب آپ 9 ذی الحج کی جو فجر ہے نا، 9 ذی الحج کی فجر وہ بھی آپ نے مینا میں ادا کی، اب آپ فجر پڑھ کے نکل جائیں گے، کس کی طرف نکلیں گے؟ کسی کو یاد ہے؟ 9، یہ 9 ڈے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حج کے ایکویلنٹ ہے، الحج، اور اس ورڈ کو مینشن کیا، یعنی جس نے یہ کر لیا اس کا حج ہو گیا۔ کسی کو یاد ہے 9 کو ہم کیا کرتے ہیں؟ 9 ذی میم الحج، عرفات میں جاتے ہیں۔ ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیک، عرفات میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں وہ ملا کر پڑھی جاتی ہیں، اور پھر آپ وہیں پر دعا مانگنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کب تک؟ یعنی تو جو مغرب کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب آنے تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ دعائیں مانگنے کا سلسلہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی
مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ وہاں سے مغرب پڑھے بغیر نکل جاتے ہیں اور پھر آپ مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اکٹھا عشاء کے وقت میں، ٹھیک ہے؟ آپ کی مغرب کے ٹائم میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ مغرب کے ٹائم چل پڑتے ہیں مغرب کی نماز پڑھے بغیر، اور پھر آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں پر فجر پڑھ لیتے ہیں ادھر ہی اسٹے کرتے ہوئے، اور پھر آپ مینا میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ کچھ کام کرتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ یعنی آپ نے جمعرات والا کام کرنا ہوتا ہے، کنکریاں مارنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے پہلے جب آپ فجر پڑھ کے مینا میں آتے ہیں تو آپ جمعرات کرتے ہیں، اور ایک جو بڑی والی ہے نا جس کو جمرات الکبریٰ کہتے ہیں، آپ صرف ادھر کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو یا تو کٹا لیتے ہیں یا پھر بالکل شیو آف کر لیتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں اور طواف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ واپس مینا میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 11 سے لے کر 13 تاریخ تک آپ مینا میں ہی ہوتے ہیں، وہاں پر اسی طرح رمی جمرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یا 12 کو یا پھر 13 کو، یعنی آپ کا جب آپ رمی کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ جو حج ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میجرلی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی سوال کے ساتھ کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ جی، آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں اس وجہ سے، کیونکہ میرے پاس موبائل میں چارجنگ نہیں تھی اور چارجر خراب تھا، ابھی بھی 4 یا 5% ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ مینج کروا دیں، اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے نا اس کو جاری رکھ سکیں کسی طرح سے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، تو ہماری نا ایفرٹس کاؤنٹ ہوتی ہیں، کسی چیز کے لیے ہم کتنی ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جمع کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ جی، اور کوئی مینشن کرنا چاہے گا کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ بہترین ٹائم کے لیے؟ اوکے، الحمدللہ، یعنی اچھی دھوپ ہے، موسم اچھا ہے، فیوریبل کنڈیشنز ہیں، بالکل اس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ریئلائز کرے اور دیکھے کہ واقعی مجھے ان چیزوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار ہونا ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ، اب آپ لوگوں کے جوابات سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہماری ایکٹیویٹی چل رہی ہے نا اس سے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ سوچ اب اس طرف آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ارد گرد آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ واقعی ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ادروائز ہم بہت ساری چیزیں تو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں کہ یہ تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، اس میں ایسی کیا بات ہوگی، آج موسم ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، آج یہ چیز ایسی ہونی ہی چاہیے تھی۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو ہمیں ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ پھر انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور کچھ اچھا کرنے کی خواہش۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن جیسے میں نے آپ کو بتایا آیا نمبر 211 سے آیا نمبر 225 تک۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، سوال کیجئے، پوچھ لیجئے کس سے؟ بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو دی تھی روشن نشانیاں، ہم نے انہیں اتنی کھلی نشانیاں دی تھی، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، یعنی ان کی کتابوں میں مینشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کھلی واضح نشانیاں دی تھی۔ کون کون سی واضح نشانیاں دی تھی؟ یہاں پر دو کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گی۔ جیسے ان کے لیے ان کے سامنے، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا،
اور ان کے لیے راستہ بن گیا، یہ بہت بڑی نشانی۔ اسی طرح صحرا میں آئے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا، یعنی کھانے پینے کا باقاعدہ ایک سامان ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کے لیے بہت ساری واضح کھلی نشانیاں نازل کی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا، ہدایت کا راستہ پکڑتا، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ والی نعمت انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے تو صحیح، ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ تو ایکسپیکٹڈ تو یہ تھا ان سے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہوتے جو اللہ نے ان کو دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی تھی، ہدایت پہنچ چکی تھی، کتاب آ چکی تھی، اس کے باوجود یا تو اس نے نعمت کو بدلنے سے یہاں پر کیا مراد ہوگا، یا تو کتاب ہی کو بدل دیا، تحریف کر دی، یا پھر اپنے آپ کو بدل لیا کہ ہدایت مل چکی تھی، پتہ چل چکا تھا کہ ایسے بننا ہے اچھا مسلمان، اس کے باوجود اپنے اندر تغیر اور تبدیلی، نیگیٹو، یہاں پر نیگیٹو کی بات ہو رہی ہے، یعنی نیگیٹو تبدیلی اپنے اندر لائی گئی کہ اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ اللہ کی نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اس کی شکر گزاری کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، ان کو ایسے چیزوں میں استعمال کیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے گا اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، پھر سخت سزا والا ہے، وہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا، جو دنیا ہے، سجن المؤمن، وہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، یعنی مومن کے لیے جو دنیا ہے نا وہ قید خانے کی طرح ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتا، لیکن کافر کے لیے وہ کیا ہے؟ جنت کی طرح ہے۔ وہ کافر کے لیے، کافر اس کو سمجھتا ہے بس یہی میری ساری چیز ہے، جو لگژریز ہے دنیا کی بس یہی ہے، مجھے یہیں پر چاہے جس مرضی طریقے سے مجھے یہیں پر کمانی ہے اور یہیں پر ان کو استعمال کرنا ہے، آخرت تو پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ بلیف نہیں ہے نا، کفر کیا ہوا ہے، انکار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مزین کر دی، مزید خوشنما بنا دی گئی ہے، خوبصورت آراستہ کر دی گئی، ڈیکوریٹ کر دی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، وہ اس ڈیکوریٹڈ دنیا میں اپنا دل لگا لیتے ہیں، اور ان کی سوچ اس دنیا سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ملتا، اب یہ چیز اچھی کر لیں، اب وہ چیز اچھی کر لیں، اب بڑا گھر کر لیں، اب اچھا فرنیچر کر لیں، اب اچھے پردے کر لیں، اب اچھی یہ چیز لے آئیں، اب اچھی وہ چیز لے آئیں، شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں تو ساری چیزیں وہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، بس بیسٹ سے بیسٹ چیز لے کر آنی ہے، اور بس انہی میں محو ہے، یہ خیال ہی نہیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھی چیز خرید نہیں سکتے، بالکل خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی 100% شاپنگ صرف یہ ہے کہ آپ نے بس دنیاوی چیزیں ہی خریدنی ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں لینا، آخرت کے لیے کیسے کچھ لیں گے؟ فار ایگزامپل، آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے اچھا قرآن کہاں سے ملے گا جہاں سے میں اچھے سے اس کو پڑھ سکوں تاکہ میں آخرت میں کچھ انویسٹ کر سکوں، یا اگر میرے پڑھنے کی جو ہے نا اتنی وہ نہیں ہے کہ میں مسلسل زیادہ پڑھ سکوں، تو کیا میں ایسی کوئی ڈیوائس لے سکتی ہوں جس سے میں سن سکوں اچھا قرآن، یا کچھ ایسی چیزیں جو مجھے آخرت میں انویسٹ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے، کہیں پر صدقہ آن لائن ہو رہا ہے یا خیرات آن لائن، کیا میں دے سکتی ہوں؟ یعنی ان چیزوں پہ نظر رکھنا، نہ کہ صرف یہ کہ میں فلانی چیز اچھی سی کدھر سے لے آؤں اور بس وہیں پر فل سٹاپ لگ جائے، کیونکہ یہ والا حال کس کا ہے؟ کافروں کا، ان کے لیے بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، مومن کے لیے یہ حال نہیں ہو سکتا۔
اب دنیا والے کیا کرتے تھے، جو کافر تھے وہ دنیا کی زندگی میں محو رہتے تھے، اسی کے کمانے کی فکر، اسی کو بڑھانے کی فکر، اسی میں بہتری لانے کی فکر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کا حال کیا تھا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. تو دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا. جی، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا. اب کافروں کا حال کیا تھا، وہ ایسے صحابہ کا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا ایک مخصوص یعنی قدر یعنی مخصوص مقدار میں دی ہوئی تھی. تو وہ لوگ ان لوگوں کا یعنی آپ سمجھ لیں جو غریب مسلمان تھے ان لوگوں کا یہ کفار مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یعنی ان جیسے جو اور تھے لوگ، ان کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. حالانکہ قیامت کا دن کیا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا وہ قیامت والے دن ان لوگوں سے رینکس میں اوپر ہوں گے، ان کا درجہ اوپر ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو رزق کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، رزق کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہاں پر انسان اس معاملے میں گھمنڈ کا شکار نہ ہو کہ میرے پاس زیادہ ہے اور اس کے پاس کم ہے. آپ کے پاس زیادہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دے کر آزمایا ہے، اس کے پاس کم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کم دے کر آزمایا ہے. تو ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے. انسان اس چیز میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے کہ میرے پاس زیادہ ہے تو اس میں میرا کوئی کمال ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر وہ والی سوچ آ گئی جیسے قارون کی سوچ تھی کہ جب اس سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے تو یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں نے محنت کی ہے، میری ساری ایفرٹ ہے، یہ مجھے میری وجہ سے ملا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، انسان ضرور کوشش کرتا ہے، لیکن جو رزق کی تقسیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اس کو عطا کرتے ہیں. کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ پہلے ایک امت ہی تھے، یعنی تمام لوگ پہلے مسلمان ہی تھے، سب لوگ مسلمان تھے، ایک امت تھے. واحدتن فبعث اللہ النبیین، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، یہاں پر آہستہ آہستہ یہاں پر جو ایک چھوٹا ورڈ ہے نا وہ حذف ہے. حذف ہے یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں وہاں پر یہاں پر جو تفسیر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم اس کی تفسیر ایسے کریں، ثم پھر کیا ہوا، اختلاف، ان لوگوں میں اختلاف پڑ گیا. ٹھیک ہے، جب اختلاف پڑا یعنی سب لوگ پہلے مسلمان تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ مسلمان تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے تک کافی زیادہ لوگ مسلمان رہے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، لوگوں کے اندر
اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، شیطان نے ورغلانا شروع کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجنا شروع کیے، مبشرین جو خوشخبری سناتے تھے، ومنذرین اور لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ دو ڈیوٹیز دے کے بھیجی کہ جو اچھے کام کریں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو برے کام کریں ان کو انذار کرائیں، یعنی ان کو ڈرائیں، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے لوگوں کو بکس بھی دی، یعنی جو مختلف انبیاء تھے، جو رسول تھے، ان کو کتابیں بھی ملی، بالحق کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگ جس آپس میں جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی کتاب میں واضح حکم آ جائے۔ جب ایک چیز ہائی اتھارٹی سے آ جاتی ہے تو پھر لو اتھارٹی، یعنی جو لوگ ہیں جن کا آپس میں اختلاف چل رہا ہوتا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ فائنل حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے تھرو آ گیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کا یہ اختلاف آپس میں ختم نہیں ہوا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ کیوں آپس میں اختلاف ختم نہیں کیا؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، میری بات مانی جائے، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ رائے ٹھیک ہے، دوسرے کی رائے کو اہمیت نہ دینا، ڈومینیٹ ہونے کی خواہش، میری بات، میرا حکم، میرا فیصلہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر نفس میں اس قسم کے دے میلانات بھی ڈالے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب آپ کی بات، یعنی آپ گھر میں اگر بڑے ہوتے ہیں اور فار ایگزامپل آپ نے کوئی مشورہ دیا، اور پھر کسی اور نے کوئی مشورہ دیا جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے یا آپ سے رینک میں چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اس کی ایسے مثال لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایک جو ہے نا ساس ہے، اور آپ نے کہا کہ جی یہ چیز ایسی ہو جانی چاہیے، فار ایگزامپل، اور بہو نے آپ سے اچھا کوئی مشورہ دے دیا، لیکن اب آپ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بات میں نے کی تھی نا وہی ہونی چاہیے کیونکہ میں گھر میں بڑی ہوں، مجھے ڈومینیٹ کرنا ہے، چاہے دوسرے کا مشورہ بہتر بھی ہو اور اچھا بھی ہو۔ تو یہ جو ڈومینیٹ کرنے کی خواہش ہے، اسی طرح آپ لیتے ہیں کہ اولاد کچھ کہہ رہی ہے اور والدین کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن والدین اس چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نے بات کی ہے کیونکہ ہم بڑے ہیں تو اس وجہ سے ہماری بات ہونی چاہیے۔ اس طرح تو ایسا لگے گا جیسے ہم بچوں کے سامنے جھک گئے ہیں۔ نہیں، اگر بچوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں نا کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے سوال کیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب آتا تھا کہ یہ کھجور کا، یعنی انہوں نے جو مومن کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا کہ مومن کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے، کون سے درخت سے دی گئی ہے، تو سب صحابہ خاموش رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی خاموش رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کھجور کے درخت کے ساتھ مومن کی مثال دی گئی ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا سورہ ابراہیم میں تفصیل کے ساتھ۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر، جب نشست ختم ہوتی ہے نا، مجلس ختم ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمانے لگے مجھے جواب آتا تھا، لیکن جب بڑے بڑے صحابہ نے جواب نہیں دیا نا تو مجھے شرم یعنی حیا آئی کہ اتنے بڑے جواب نہیں دے رہے، تو میں نے بھی جواب نہیں دیا حالانکہ مجھے جواب آتا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر تو جواب دے دیتا تو مجھے ان اور ان چیزوں سے بھی زیادہ اچھا لگتا، یعنی اپنے بچے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز آتی ہو تو تم اس کو ضرور بیان کرتے، اور اگر تم بیان کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ تو اپنے سے کم عمر، چاہے وہ رینک میں ہو چاہے وہ عمر میں ہو، ان کو اگر وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کبھی آپ کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے لیکن بہت اچھے مشورے دے دیتی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں، مت سوچیں کہ اچھا میں نے تو اس میں اتنا بڑا بلنڈر مار دیا تھا، اگر مارا تھا تو اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں جی میں تو ایسے کرنے لگی تھی لیکن یہ زیادہ اچھا مشورہ آ گیا، اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کر پاتے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر نا ڈومینیٹ ہونے کی چیز رکھی ہوئی ہے. کیوں رکھی ہے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. اگر ہمارے نفس کے اندر یہ چیز نہ رکھی ہوتی پھر تو ہمارا ٹیسٹ نہیں تھا نا. اگر ہمارے نفس کے اندر اس طرح کے میلانات نہ ہوتے تو پھر ہمارا ٹیسٹ تو نہیں تھا. پھر تو وہ فرشتہ والی حال ہو جاتا نا. یعنی اپنی کوئی چوائس نہیں اور بس نیکی کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودیت کر دی اور برائی کرنے کی کوئی طاقت یعنی کوئی چیز اندر نہیں رکھی. ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی اتھارٹی دی. دونوں راستے بتا دیے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ. اچھے راستے پہ چلو گے تو یہ ملے گا، برے راستے کو چوز کرو گے تو یہاں جاؤ گے. اور پھر کسی حد تک انسان کو تھوڑی سی آزادی بھی دی، کیونکہ اگر آزادی نہ ہونا تو پھر انسان کے ٹیسٹ ہی کوئی نہیں. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والے میلانات بھی رکھے ہیں، لیکن انسان ان میلانات کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. بغیم بینہم، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ اختلاف نہیں کیا جن کو دیے گئے تھے، یعنی روشن نشانیاں آ گئی تھی ان کے پاس، اس کے باوجود ان کا اختلاف جاری رہا. کیوں؟ آپس میں ضد کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. جن لوگوں نے مومن بننا پسند کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. کس چیز میں ہدایت دی؟ جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف ویو چینج ہو سکتا ہے، لیکن جب فائنل اتھارٹی آپ کو اس کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جاتی ہے، آیت مل جاتی ہے، اب آپ کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں. تو وہ لوگ جن کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے لیے جھک جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور جس میں چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کی ایک اور ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو کوئی چاہتا ہے ہدایت لینا. من یشاء، جس کو چاہیے ہوتی ہے ہدایت سیدھے راستے کی طرف. جو کوئی ہدایت طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. تو کیا سیکھا اس سے؟ کہ ہمیں ہدایت طلب کرنی چاہیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. اچھا، یہ میرا خیال ہے پرانا میسج ہے، میں نے اس وقت خود میوٹ کیا تھا. آگے چلتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ذہنی طور پر تیار بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسا مت سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی گئی ہے اس میں بس تم صرف یہ کہنے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے کہ تم ایمان لائے. صرف بولنے کی وجہ سے، صرف باتیں کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے. ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تم نے یہ حساب کتاب رکھا ہوا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تو تم لوگوں پر ان پچھلے لوگوں کے جیسے حالات ہی نہیں آئے. خلو ہوتا ہے جو لوگ پہلے گزر چکے، یعنی تمہارے پاس تو وہ چیز آئی نہیں جس چیز سے پہلے لوگ گزرے تھے. تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو تم بغیر ٹیسٹ کے آگے پاس آن کر جاؤ گے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ فائنل پیپر دیے بغیر اگلی کلاس میں چلے جائیں گے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں. تو اگر یہ سوچ رہے ہیں تو ایسی سوچ کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. بغیر پیپرز کے آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت بغیر کسی ٹیسٹ کے مل جائے گی؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو پچھلے لوگوں پر آئی تھی. مستہم البأساء، ان کو پہنچی تھی تکالیف، بأسا والضراء، تنگ دستی اور تکلیف. اچھا، بأسا اور والضراء، بأسا اور ضراء نا عموماً قریب قریب معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پر اگر یہ اکٹھا آئے نا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بأسا اور ضراء اگر اکٹھا آئے نا تو پھر یہاں پر ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. بأس کہتے ہیں مالی نقصان کو، معاشی تنگی.
فائنینشیل یعنی آپ کو فائنینشیلی کچھ مشکل پیش آتی ہے، اس کو کہتے ہیں بأسا، ٹھیک ہے، مالی تنگی یا معاشی بدحالی۔ جبکہ یہ جو والضراء ہے، ٹھیک ہے، اس سے شدت فقر بھی مراد ہے، یعنی انسان کا فقر و فاقہ بھی مراد ہے۔ والضراء، یہ جو ضراء ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے جانی نقصان یا بیماری، یعنی اس کا تعلق جسم سے، جسمانی بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے، یا جان کا نقصان ہو گیا، والضراء۔ تو باسا کا تعلق مال سے ہے، ضراء کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور دونوں میں کیا چیز ہے، یعنی تکلیف مراد ہے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو پہنچی تھی معاشی بدحالی، مالی نقصانات، جسمانی نقصانات، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، زلزلوا زلزلہ سے ہے نا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے بری طرح، زلزلہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، نارمل ہلنے کے لیے زلزلہ نہیں آتا، زلزلہ آتا ہے جو ایک بار، یعنی زلزلہ یہ جو ورڈ ہے نا، اس کے اندر ہی موجود ہے کہ یہ چیز بار بار ہونے والی ہے، زالام زائلام، اس کے اندر یہ چیز انڈیکیٹ کری ہے کہ یہ بس ایک بار نہیں آتا، یہ بار 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 بار، یعنی کہتے ہیں نا شاکس ہیں اور پھر آفٹر شاکس بھی ہوتے ہیں، آفٹر افیکٹس بھی زلزلے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وزلزلوا، زمین بس ایک دفعہ تو نہیں ہلتی نا، ایک سے زائد بار ہلتی ہے، تو اس کے نام میں یہ چیز موجود ہے، وزلزلوا، اور وہ بری طرح ہلا مارے گئے، حتیٰ یہ حال ہو گیا کہ یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ بھی پکار اٹھے، کیا پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خدا نخواستہ گلہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، تو مدد کب آئے گی۔ یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ اس بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بار بار گریہ ازاری کرتے تھے، یا اللہ جس مدد کا آپ نے وعدہ کیا آپ اس کو بھیج دے، متی نصر اللہ، یا اللہ آپ کی مدد آئے گی، کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، خبردار رہو، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سٹارٹ میں، یعنی یہ بالکل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے نا، یعنی 2 ہجری کا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتی ہے، اور غزوہ خندق کے بعد وہ جو سورہ صف کی آیات ہے نا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ دوسری چیز بھی جس کو تم پسند کرتے ہو وہ بھی اب تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، کتنی قریب ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں، یعنی ادھر مسلمانوں کو بھی آزمایا گیا، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، یعنی آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر، اس میں بھی مسلمانوں کو سختی کا سامنا تھا، ان کے پاس ساز و سامان کم تھا، اس کے باوجود جب وہ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، تب اللہ کی مدد آئی۔ غزوہ احد میں گئے، وہاں پر مسلمانوں کو جسمانی نقصان بھی ہوا اور دوسرا نقصان بھی ہوا، یعنی مال غنیمت آلموسٹ ان کے ہاتھ لگ چکا تھا، اس کے باوجود جب وہ ایک چیز میں انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر خود ہی فیصلہ لے لیا، تو اس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جب انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد غزوہ خندق میں آپ دیکھیں، جب خندق کھود بھی ایون نہیں تھی تب اس کے باوجود بھی سردی بہت زیادہ سخت تھی، وہاں پر بہت زیادہ ٹائم ان کو کھانے کے بغیر بھی گزارنا پڑا، اسی طرح کچھ ٹائم ان کو ایسا بھی تھا جو اتنا سخت تھا، اتنی سخت لڑائی تیروں کے ساتھ جاری تھی کہ یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر چکا تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی تھی۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کی مصیبتیں بھی کبھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، سخت سردی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جو خوف بھی ہوتا ہے، ایک جو جنگ والی کیفیت ہوتی ہے اس کا ایک خاص خوف بھی ہوتا ہے، اور اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہوتی ہے صرف مجاہدین نہیں سفر ہو رہے ہوتے، باقی لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، باقی مسلمان بھی، پوری امہ آپ سمجھ لیں اس وقت سفر کر رہی ہے۔ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ
تب بھی سفر کر رہے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں. اور اگر آپ اسپیسیفکلی ان ملکوں میں دیکھ لیں جہاں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہاں پر اسٹل لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب وہ اہل ایمان اور رسول بھی ایون پکار اٹھے تھے کہ متا نصر اللہ، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے طلبگار ہیں، آپ کی مدد کب آئے گی. اللہ ان آگاہ رہو، یعنی اپنی طرف سے ایفرٹ پٹ ان کر کے، اپنی طرف سے چیزیں داؤ پہ لگا کے، اللہ کے حضور پیش کر کے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خبردار رہو، آگاہ رہو، اس چیز پر یقین رکھو، ان بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ خود اٹھانا پڑتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں. یہاں پر نا ایک صحابی ہیں جو عمر میں بڑے تھے، حضرت عمر بن الجموح، ان کا ذکر آتا ہے. اور وہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں کیا خرچ کروں اور کہاں خرچ کروں. یعنی وہ بڑے مالدار تھے، ایج میں زیادہ ہو گئے تھے، تو اور وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا خرچ کروں، کہاں خرچ کروں. تو یہاں پر قرآن جواب دے رہا ہے کل ما انفقتم من خیرین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، مال میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ کن کن کے لیے خرچ کرو. فلیلوالدینی، والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامی، یتیموں کے لیے خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں کے لیے خرچ کرو. یتیم اور مسکین، یتیم آپ جانتے ہیں آرفن، یعنی وہ شخص جس کا بلوغت کی عمر سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو کہتے ہیں یتیم. ٹھیک ہے، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. بلوغت سے پہلے جس کا یعنی باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہے تو وہ یتیم کی کیٹیگری میں آتا ہے. والمساکین، لیکن اب بالغ تو ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود مینز نہیں ہے اس کے پاس، یا والدین موجود ہیں لیکن اس کے پاس مینز نہیں ہے کھلانے کے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو والمساکین یعنی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والی سچویشن ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محتاج ہے. والمساکین، مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، یعنی آپ ان کیٹیگریز کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. وما تفعلوا من خیرین، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. یعنی آپ چھوٹی بھلائی کریں یا بڑی بھلائی کریں، آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا کے کہ ہاں جی ہم نے یہ اور یہ اور یہ کام کیا. رغبت دلانا الگ بات ہے، نیت پھر میٹر کرے گی. ٹھیک ہے، رغبت دلانا الگ بات ہے، لیکن صرف اس نیت سے ڈالنا کہ اچھا اب اتنے لائکس آ جائیں گے اور اتنے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی نیک ہوں اور میں کتنا نیکی کا کام کر رہی ہوں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ریوارڈ تو اللہ نے دینا ہے نا. جب ہم کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو لوگ واہ واہ تو کر دیں گے لیکن ریوارڈ تو نہیں دیں گے، اور ریوارڈ ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں. وما تفعلوا من خیر، تو جو کچھ تم کرو گے نیکی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. علیم، وہ خوب علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ نے کن حالات میں چیزوں کو کیا ہے، وہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ تو سب جانتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر نا زکوٰۃ کے بارے میں خرچ کرنے کی بات نہیں آ رہی. آپ جانتے ہیں نا کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو یہاں پر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنرل صدقہ، جنرل جو ہدیہ ہے اس کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں. اسی طرح انسان اگر کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی اور جو ہے نا بیچ میں ہے ریزن، آپ اللہ کے یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر اور ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں یا ان کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنے والدین کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، اپنے والدین کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی انفاق میں آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں آتی ہے، کیونکہ اس چیز پہ بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر قتال کیوں نہیں فرض ہوا، ہم بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات اتار دی کتب علیکم القتال، اب تو تم پر قتال فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے.
یعنی تم اس کو پسند نہیں کر رہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے، امید ہے، ایسی پاسبلٹی ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ آئے، ایک چیز سے تم کراہت کرو، ایک چیز کو تم ناپسند کرو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تم کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے طبیعتاً، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے تو کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرو، حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ثابت نہ ہو. جنگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تکالیف میں پڑنا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی انسان کا نفس کو اچھا نہیں نہ لگتا اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کر جنگ کے لیے جانا، مصیبتیں برداشت کرنا، دشمن سے لڑنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں یہ چیز بری لگے، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ دشمن کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے، وہ دوبارہ 10 بار سوچے تم پر دوبارہ حملہ ہونے کے لیے، کیونکہ تمہاری فل تیاری ہے اور تمہیں مال غنیمت مل رہا ہے، یا تمہیں جنت مل رہی ہے، تمہیں شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انیشلی تم پسند نہ کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو جائے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تم ایک چیز کو بہت پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور آپ نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی. ٹھیک ہے، آج آپ سوچئے گا کہ میں کس وقت کیا چیز چاہ رہی تھی، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ شکر ہے وہ چیز ایسے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر کر دی. یعنی آپ کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہو جائے، اور پھر وہ چیز ویسے نہیں ہوتی اور آپ سوچتے ہیں اوہو کیوں نہیں ایسی ہوئی. حالانکہ آپ کچھ سالوں بعد یا کچھ ٹائم کے بعد ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی بہتر ہوگی جو میں سوچ رہی تھی. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ ایسے، یا نہیں؟ میرا خیال ہے آپ سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی. تو آج آپ اس چیز کے بارے میں سوچئے گا کہ ایک وہ فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے اور ایک وہ فیصلہ جو میں نے کیا ہے. تو وہ فیصلہ جو میں نے کیا تھا میں اس کے اوپر قائم بھی تھی، اور پھر ایک فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے اور وہ چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے میں چاہ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے وہ چیز بظاہر بری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں کوئی خیر ڈالی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت محبوب رکھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تمہارے پاس علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس علم ہے. وہ جانتا ہے کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کیا چیز تمہارے لیے بری ہے. اس لیے اس نے کچھ چیزیں ہمارے پر فرض کی ہیں، کچھ چیزیں نفل کے درجے میں رکھی ہیں. ابھی ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا روزہ رکھنا گرمیوں میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ہمارے ہیلتھ بینیفٹس کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر جو انعام دیں گے وہ کتنا زیادہ ہے. تو بظاہر نفس کو تو برا لگتا ہے کہ کھانے پینے کی روک ٹوک ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریوارڈ کتنا رکھا. جسم کو پریپیئر کرنا، قوت مدافعت بڑھانا، امیونٹی اچھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بینیفٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہو سکتا ہے ایک چیز کو ہم برا سمجھے اور ہمارے لیے اچھی، اور ایک چیز کو ہم اچھا سمجھے اور وہ ہمارے لیے بری ہو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے. اب ہوا کیا تھا، اس میں نا ایک واقعہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ایک سرایہ بھیجا. یعنی سرایہ کیا ہوتا ہے، غزوہ اور سریہ، اس میں فرق ہوتا ہے. غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر شرکت کی ہوتی ہے، اور سریہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو سپہ سالار مقرر کر دیا ہو اور انہی کو جنگ میں بھیجا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک دستہ بھیجا اور اس پر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ ان کو امیر مقرر کیا. اب ان کا مشرکوں کے ساتھ قتال ہوا اور انہوں نے ابن الحضرمی ایک شخص جو تھا اس کو قتل کر دیا، اور یہ جمادی الثانیہ کا آخری دن تھا، یعنی 30 جمادی الثانی تھی. لیکن ان پر رجب کی پہلی تاریخ سے التباس ہو گیا تھا. یعنی انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ آج 30 ہے، لیکن وہ مہینہ 29 کا تھا اور چاند نکل آیا تھا. یعنی چاند سے پتہ چل گیا تھا کہ 30 دن پورے نہیں ہوئے بلکہ وہ فرسٹ ہو گئی تھی. اب یہ تو 30 سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ رجب میں داخل ہو چکے تھے، فرسٹ رجب میں.
اور مسلمانوں نے یعنی جان بوجھ کے نہیں، نادانستہ طور پر، کیونکہ قتال چل رہا تھا تو نادانستہ طور پر اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگنڈا بنایا کہ یہ مسلمان تو بات کرتے ہیں کہ ہم بھی حرام مہینوں کی حرمت رکھتے ہیں، ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے بندے کو مار دیا۔ کس وقت میں مارا؟ کہ جب فرسٹ رجب آ گئی تھی۔ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ 3 مہینے کنزیکٹیو، ذیقعد، ذیلحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں کہ اس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں حکم کیا مسلمانوں کے لیے کہ اگر آپ انیشیٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ انیشیٹ کرنے والے ہیں جنگ، تو آپ ان 4 مہینوں میں جنگ کو انیشیٹ نہ کریں۔ ہاں، اگر دشمن آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ ان مہینوں کا خیال نہیں رکھیں گے کہ اچھا اب یہ حرام مہینے چل رہے ہیں، گزر جائیں تب میں جواب دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دشمن آپ کے اوپر اگر ان حرام مہینوں کا وہ خیال نہیں کر رہا تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن جہاں تک انیشیٹ کرنے کی بات ہے، اگر لڑائی شروع آپ کی طرف سے ہونی ہے تو پھر ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا اور ان حرام مہینوں میں لڑائی نہیں کی جائے گی۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ان سے غلطی سے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ آج فرسٹ رجب ہو گئی ہے، انہوں نے اس شخص کو مار دیا تھا، اور ان کے وہ کیونکہ تجارتی قافلہ نما تھا تو انہوں نے اس سے تجارت کا سامان بھی لے لیا تھا، اور یہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ اب یہاں پر آیا کیا؟ یہاں پر اور پھر وہ جو مشرکین تھے انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے رجب کے مہینے میں ایک شخص کو مار دیا اور انہوں نے اٹیک کیا اور یہ سارا کچھ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر اس کو جواب دے رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کے پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام کی تعلیم فی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینوں کے بارے میں کہ اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، ان کو بتا دو کہ ہاں اس میں لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بڑی بات سے کیا مراد ہے؟ ہاں واقعی منع کی گئی ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے ان حرام مہینوں میں قتال کرنا، جہاد کرنا، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ لیکن ذرا یہ تو سنو کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے باہر نکالنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو فتنہ تم لوگ مچائے ہوئے ہو، جو حالات تم نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بڑے ہیں۔ تمہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور جو تم اتنے بڑے بڑے گناہوں کے کام کر رہے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، کہ تم مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تم ان لوگوں کو مسجد حرام میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت تم کسی مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، اور تم نے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا، حالانکہ تم مسجد حرام کے یعنی وہاں پر حرمت کی بات کرتے ہو۔ کیونکہ یہ جو حرام مہینوں کی حرمت ہے نا، ان کا بھی تعلق آپ دیکھیں کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ حج کے ساتھ، عمرہ کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، وہ 3 ماہ جو کنزیکٹیو ہے حج کے، یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے، حج سے 1 مہینہ بعد، یعنی تم اللہ کے گھر کی حرمت کی وجہ سے ان 4 مہینوں کی حرمت، اور رجب میں لوگ عمرے کا جو ارادہ رکھتے تھے اس وجہ سے اس میں بھی حرام مہینوں میں اس کو بھی داخل کیا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حرمت باقی رکھی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حرام مہینے ہیں، لیکن حرمت تھی مسجد حرام کی وجہ سے، اور تم اس جگہ کا تقدس پامال کرتے ہو، ادھر کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیتے ہو، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بڑی ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ بڑھ کر ہے قتل سے، یعنی جو فتنہ اور فساد تم نے پھیلایا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک قتل کی نسبت۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کبھی بھی نہیں ٹلیں گے، یہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کے اندر استطاعت ہو۔ یہ تم سے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک یہ تمہارے دین کو بدل نہیں دیتے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہیں دیتے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، تو جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، جو کوئی ان چیزوں سے ڈر گیا اور دین سے مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ، اور اسی حال میں مر گیا، وہ ہوا کافرون، کہ وہ کافر تھا،
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے یہ جو ان کے نیک اعمال ہیں وہ ان کے ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے جو اعمال ہیں، جو انہوں نے نماز روزہ پڑھی ہوگی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی ان کو ان چیزوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، جب دنیا کی زندگی ان کے اوپر ٹف بنا دی گئی، ان کے اوپر اس قسم کی مشکلات آنا شروع ہو گئی کہ ان کو ان کے دین سے چینج کیا جانے لگا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ہجرت کر گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا نہیں یہاں تو ہمارا گھر بار ہے، اب ہم یہاں گھر بار چھوڑ کر کہاں جائیں، بس ٹھیک ہے یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو ہے نا بظاہر مسلمان نہیں رہتے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اسی حال میں کر جاتا ہے، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان لاتے ہیں، اس کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امید رکھنی چاہیے اللہ کے رحمت کی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور جہاد کریں اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کو چاہیے یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ اور یہاں پر انسانوں کا حال کیا ہے؟ وہ انسان گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس آیت میں کہہ رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اس سے پہلے ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ ایمان لاؤ، ہجرت کرو۔ کبھی کبھار نا فزیکل ہجرت ریکوائر نہیں ہوتی، آپ کو اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا ہوتا، عادات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ والذین ہاجروا، تو یہ اسپرچل یعنی اپنے آپ کو اسپرچولی بہتر کرنے کے لیے ہجرت، یعنی ایک ہجرت وہ ہے کہ آپ گھر سے یعنی ایک جگہ چھوڑتے ہیں دوسری جگہ پہ ٹریول کرتے ہیں، اور دوسری ہجرت کیا ہے کہ آپ اپنی بری عادات چھوڑتے ہیں اور اچھی عادات کی طرف ٹریول کرتے ہیں، اور پھر وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ٹرو معنی سمجھنے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، کن کے لیے ہے وہ بھی بتا دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو دونوں کا گناہ ہے نا وہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، یعنی بظاہر لوگوں کو ان میں فائدہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں جلدی سے چیز مل جاتی ہے، یا انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا۔ خمر اور میسر، جوا اور جو شراب ہے، شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے کہ انسان صحیح اور غلط اور صحیح میں فرق نہیں کرتا، انسان کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پیتے ہیں شراب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے پی رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو فائدہ ہے نا وہ اس کے گناہ اس کا زیادہ ہے، اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو زائد ہے جو ایکسٹرا ہے وہ اس میں سے خرچ کر لو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اچھا، یہ جو شراب اور اس کی حرمت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 جگہ نازل فرمائی ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لائٹلی مینشن کر رہے تھے، اور پھر آگے آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف موقع پر جو شراب ہے اس کو منع کیا گیا ہے، اور جو آخری جو حرمت ہے نا وہ آتی ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جب یہ آئے گی انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شیطانی عمل قرار دیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم اگر ان سے بچو گے نہیں تو تم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے
کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا یعنی بھلائی کے کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں ساتھ ملا لو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے. یعنی فساد کرنے والے کو جانتا ہے اس بندے کی نسبت جو اصلاح کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں سے خوب واقف ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یقیناً زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں پر سوال وہ کیا کر رہے ہیں؟ یتیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت بھی اتاری یعنی یتیم کے مال کے متعلق، وہ بھی بڑی سخت تھی کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ بالکل ایسے جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوں. اب ہوتا کیا تھا؟ یتیم کے مال استعمال ہوا، اس کے لیے کوئی کھانا بنا اور وہ کھانا ضائع ہو گیا. کیوں؟ اس نے بچا دیا، بچہ ہے وہ کھا نہیں سکتا بہت زیادہ، اس سے بچ گیا اور آپ اس کو کھا نہیں سکتے بچے ہوئے کھانے کو کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے. اور یتیم کا مال کھانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ضائع کرنا، سوری، جیسے کہ پیٹ میں آگ بھرنا. اور پھر اگر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں تو کھانا ضائع ہوتا ہے. تو یہ کافی حرج آ رہا تھا اور مسلمانوں کو نا اس معاملے میں تنگی محسوس ہو رہی تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کا کیا کریں. تو یہاں پر انہوں نے پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ جو چیز ان کی بچ جاتی ہے اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہارے لیے اس میں تنگی پیدا کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ اجازت دے دی کہ نہیں، اگر تم اپنے لحاظ سے کوشش کرتے ہو کہ نہ بچے لیکن اس کے باوجود اگر تم مال ملا لیتے ہو اور تھوڑا بہت جو ان کا بچ جاتا ہے وہ تم اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہو تاکہ وہ چیز پھینکنی نہ پڑ جائے یا وہ چیز ضائع نہ ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے اتنا زیادہ پکا دیا جائے یا جان بوجھ کے اتنی زیادہ چیز لے آئی جائے کہ اچھا بچ جائے گی تو ہم لے لیں گے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، کس کی فساد کی نیت ہے اور کسی کی اصلاح کی نیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اگر تم ان کے مال ملا لو گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو ان لوگوں کی نسبت جو اصلاح کرنے والے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا، اور وہ زمانے جاہلیت میں ایک عورت تھی جو مشرکہ تھی، اس کو پسند کیا کرتے تھے. اب اس عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اچھا میں اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو اس نے کہا میں اللہ کے رسول سے پتہ کروں گا کیونکہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور آپ یعنی مشرک جو خواتین ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، حالانکہ جو ایمان والی باندی ہے، اما کہتے ہیں باندی کو، یعنی ایک اگر باندی آپ کے پاس آپشن میں ہو لیکن وہ ایمان والی ہے تو وہ بہتر ہوگی مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ مشرک عورت کی جو بیوٹی ہے وہ تمہیں کتنی ہی اپیل کرے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طرح اپنی عورتوں کی بھی جو مشرک مرد ہیں ان سے شادیاں نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک. بسم اللہ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن جو مومن ہے لیکن وہ غلام ہے، یعنی غلام ہے لیکن وہ مومن ہے، وہ بہتر ہے، خیر، وہ بہتر ہے من مشرک، ایک مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک مرد دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی ہیروئک اس کی جو لک ہے وہ کتنی ہی ہیرو والی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان نہیں ہے نا، تو جو ایک غلام شخص ہے نا، مومن ہے، وہ بہتر ہے اس شخص سے جس کے پاس جو مشرک ہے. اولئک یدعون الی النار. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے اولئک یدعون الی النار، وہ اپنے شرک کی وجہ سے تمہیں بھی آگ کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس،
اور وہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے آیات نشانیاں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، یعنی ان کا کیا حال تھا، جو یہودی تھے وہ جب عورتوں کا حیض آتا تھا تو وہ ان کو الگ ایک کوٹری میں ڈال دیتے تھے اور ان کے ساتھ بالکل کھانا پینا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور جو دوسرے تھے جو لوگ تھے ان کا کیا حال تھا، وہ دوسری ایکسٹریم پہ تھے، وہ اس حال میں بھی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھا کرتے تھے، جسمانی تعلق۔ تو یہاں پر جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ تکلیف کی چیز ہے، کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ یہاں پر مکان کے طور پہ الگ رہنا مراد نہیں ہے کہ ان کو الگ کمروں میں رکھو اور تم الگ کمروں میں رہو، بلکہ ان سے الگ رہو، یعنی ان سے تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر اگر وہ اپنی پاکی حاصل کر لیں، یہاں پر نا یطہرنا اور تطہرنا، یہاں جو تشدید کے ساتھ آئے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہو کر غسل بھی کر لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، ویحب یعنی جو توبہ قبول کرنے والے ہیں ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور بہت محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور طہارت اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، اب یہاں پر خواتین کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کیسی ہیں، جیسے کھیتی ہوتی ہے، جیسے انسان اپنی کھیتی سے محبت کرتا ہے نا، کہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، تاکہ اس میں بیج لگاتا ہے اور پھر اس سے جو اس کو فصل ملتی ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے، بالکل ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نساؤکم حرث لکم، عورتوں کا بھی ایسے خیال رکھو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو انصار تھے نا ان کا جو بزنس تھا وہ زیادہ تر کھیتی باڑی تھا، وہ انہی چیزوں کو کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ سب کچھ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر عورتوں کا بھی ایسے خیال کرو، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، جس طرح تم کھیت میں جاتے ہو بیج لگاتے ہو اور اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کا خیال کرتے ہو، بالکل ایسے جیسے تم عورتوں میں اپنا نطفہ ڈالتے ہو تو اولاد آئے تو اس کا بھی خیال کرو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم، چنانچہ جہاں سے انا شئتم، جہاں سے چاہو تم ان کے پاس آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے کے لیے عمل بھیجو، یعنی اپنی اولاد کے لیے کوشش کرو اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ تم اس سے ملاقات کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومن یعنی نیک جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، نہ تم گناہوں سے بچو گے، نہ تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے۔ اب یہاں پر واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا، آئندہ میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا، تو اگر انسان ایسی کوئی قسم کھا بیٹھے جس میں وہ اپنے مسلمان بھائی سے کم کرنے کی قسم کھا لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان قسموں کو آڑ نہ بناؤ، کیا کرو پھر قسموں کا کفارہ ادا کر دو اور تم نیکی کی طرف رغبت کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انسان نے ایسی کسی چیز پر قسم کھا لی ہے جس میں، اگر انسان نے کسی ایسی چیز کی طرف قسم کھا لی ہے جس میں انسان نے نیکی نہ کرنے کی فار ایگزامپل قسم کھا لی، جیسے آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اپنے رشتہ دار حضرت مستر رضی اللہ عنہ ان کا خرچہ دیا کرتے تھے، ان کو نان نفقہ دیا کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے، لیکن جب الزام تراشی کی باری آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگانے والے تھے ان میں وہ بھی شامل تھے، تو حضرت بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں ان کو کبھی کچھ نہیں دوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا، پھر انہوں نے اپنی قسم توڑی اور پھر ان کو نان نفقہ بھی زیادہ دینا شروع کر دیا۔
تو یہاں پر انسان کبھی ایسی چیزوں کے اوپر قسم نہ کھائے، اور اگر کھا بھی لیا ہے تو اس قسم کو توڑنا بہتر ہے، اس قسم کا کفارہ دے، اور انسان کیا کرے، اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز کی اس نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ دے کر اس قسم سے نکل آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ آگے دوبارہ بھی آئے گا۔ لا میم یؤاخذکم اللہ ایک کوشچن ہے۔ جی جی، ایک منٹ، میں ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کوسچن کیجیے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے۔ قسموں کے بارے میں ہلکا سا میں بتا دیتی ہوں کہ جو قسم ہے نا وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں قسم کو نا عربی میں یمین کہتے ہیں، یمین قسم۔ تو قسم یعنی یمین 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایمان، یمین لغو، یعنی انسان لغو قسم کھا لیتا ہے، اس کی 2 ٹائپس ہے، لغو قسم کی 2 ٹائپس ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے واللہ تاللہ باللہ، عربوں کی ابھی بھی عادت ہے، وہ ایسے بولتے ہیں واللہ باللہ، یعنی ان کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کا تکیہ کلام ہے۔ تو اگر انسان تکیہ کلام کے طور پر کوئی چیز کھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو وہ قسم کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ لغو ہوتی ہے۔ دوسری قسم لغو کی کیا ہے کہ انسان اپنے لحاظ سے یہ سوچے کہ وہ سچی قسم کھا رہا ہے، ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے اور انسان قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہوئی تھی، تو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ہوئی تھی، یعنی اپنے لحاظ سے وہ سچا ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، تو یہ قسم بھی لغو میں کاؤنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان نا جان بوجھ کے جھوٹی قسم نہیں کھا رہا، وہ اپنے لحاظ سے سچ اس کو سمجھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ قسم کھا رہا ہے، یہ بھی لغو میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یہ غموس، یعنی ماضی میں کوئی کام ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام ایسا نہیں ہوا، پھر بھی آپ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اس کے اوپر، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، ٹھیک ہے، غموس، غامیم اور سین، اور یہ اس لیے آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا ڈبونا، تو یہ جو قسم ہے یہ انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو قسم ہے یمین غموس، یہ سیکنڈ ٹائپ ہے قسم کی، اور اس میں انسان ماضی کی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کے بارے میں وہ نقصان، یعنی یہ نقصان دے گی انسان کو آخرت میں بھی، اور انسان اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ تیسری قسم آتی ہے جس قسم کا یہاں پر ابھی آگے بھی ذکر آئے گا، کہ جب انسان قسم کھا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو تیسری ہے اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ فیوچر میں آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر میں کسی کے کام کرنے یا نہ کرنے پر آپ قسم کھاتے ہیں، یعنی میں فلاں کام نہیں کروں گی، میں نے قسم کھا لیا میں نے فلاں کام تو کبھی کرنا ہی نہیں، تو اگر آپ اس کام کو کر لیتے ہیں قسم توڑ کر، اور وہ برا کام تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اب آپ اس کام کو کر لیتے ہیں، تو یہ چیز پسندیدہ ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا۔ لیکن اگر برائی کچھ بری چیز تھی اور اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب میں انشاءاللہ یہ دوبارہ کام نہیں کروں گی، اور پھر وہ اچھی چیز ہے، پھر اس قسم کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں لغو قسموں پر نہیں پکڑوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری لغو قسموں پر نہیں پکڑتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں ان قسموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا جس قسموں پر ہم نے اپنا دل کا پکا ارادہ کیا تھا، جو ہم نے دل سے ارادتاً ہماری انٹینشن تھی قسم کھانے کی، اگر ہم نے اس پہ قسم کھائی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ قسم کے کفارہ کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے آ بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس بھی کریں گے، ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا قسموں کو اور دیکھیں گے، پلس اس کا کفارہ بھی ڈسکس کریں گے، اور کفارے کے اعتبار سے کچھ مزید چیزیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔